قرض دینا اور قرض الحسنہ، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جب قرض الحسنہ دیا جائے تو احسان نہ جتایا جائے. نیک نیتی سے قرض دینے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے. دوسرا یہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ اسے 20-25 مرتبہ چکر لگوائیں اس کے بعد پھر قرض دیں، تو یہ قرض الحسنہ نہیں ہوا. تیسرا یہ کہ اتنا اگر آپ کی وسعت میں تو دے دیا جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو طولانی ترین آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس میں اس قرض کی پوری ٹرانزیکشن کو کیسے انجام دیا جائے اس کا تفصیلی بیان موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 وہ پورے ایک صفحے کی آیت ہے قرآن کی، جو بڑا قرآن کا صفحہ ہوتا ہے، از ابتدا سے آخر تک ایک ہی آیت ہے. تو یہ طولانی ترین جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جب آپ لون ٹرانزیکشن کریں گے کسی کے ساتھ تو کیسے کریں گے. اس کی تفصیل ہے کہ جب قرضہ دیا جائے تو سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو، اور جب اسے لکھو تو جس کو قرض دیا جا رہا ہے یعنی جو مقروض بن رہا ہے اب، اس کے کہنے سے لکھو، یعنی وہ لکھوائے کہ کتنی اماؤنٹ واپس کرنی ہے. قرض دینے والا بڑھا کے نہ بتا دے، تو قرض لینے والا وہ لکھوائے. اور پھر اس کو حکم دیا گیا کہ جو تم لے رہے ہو قرض اس سے کم نہ لکھوانا، اتنا ہی لکھوانا. اور اس کے لیے 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اور اگر نہ میسر ہوں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کو ایسے گواہ بنا دو کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو پہلی کو یاد دلا دے. اس کی اپنی تفصیل ہے. جو لکھنے والا ہے اس پر زحمت نہ ڈالو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے ایک زحمت اٹھائی ہے تو اس کو اس کا اجر تو مثلا. اور اگر قرض لینے والا وہ کم سمجھ یا نہ سمجھ ہے یا ابھی بچہ ہے، اور مثلا فرض کیجئے کہ اس کا ولی اس کی خاطر قرض لے رہا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کی جانب سے لکھے. اور اللہ کا خوف رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناظر ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو یہ پوری تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرض کے معاملے میں بیان کیا آیت نمبر 282 میں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے 2 برابر کر کے واپس کر دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے بہترین اجر ہے. قرض میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں چاہا کہ کہیں رکود ہو. رکود سمجھتے ہیں آپ؟ اسٹیگنیشن جس کو کہتے ہیں، کہیں پر کچھ جمود ہو جائے، فکر میں، علم میں، مال میں، زمین میں، کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمود نہیں چاہتا ہے معاملہ تحرک رحم. یعنی علم میں جمود نہیں ہونا چاہیے. رب زدنی علما، پروردگار تو میرا علم مسلسل بڑھاتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عالم الکل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے، حضور مکرم سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا مثلا آپ ماسٹرز کر لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ کتنے بھی بڑے عالم بن گئے، کتنے بھی بڑے آیت اللہ بن گئے، تو علم کی کوئی حد نہیں ہے اور روکنا نہیں چاہیے. رکود علمی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے رکود فکری بھی نہیں ہونی چاہیے. وشاورہم فی الامر، مشورہ کرو اپنے امور میں. ضروری نہیں کہ جو تمہارے ذہن میں خیال آیا ہے وہی سب سے بہتر ہو. کچھ اچھے متدین دیندار لوگوں سے کہ جو تمہارے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو. تو رکود فکری بھی اللہ نے کہا کہ نہ رکھو، رکود علمی بھی نہ رکھو، رکود مالی نہ رکھو، قرض دے کر معاملے کو آگے بڑھاؤ. زمین کا رکود، حتیٰ ایک حدیث ایسی ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ شرعاً حرام تک تو شاید بات نہ پہنچے، لیکن بہرحال حدیث بڑی سخت ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کہتا ہے کہ زمین بھی ہے اور پانی بھی ہے اور اس کے باوجود وہ زراعت نہ کرے تو اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے دور ہو جائے. پھر چونکہ زمین کو کیوں روک کے رکھا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نظام ہے نا، اس پورے نظام ہدایت میں جب نظام اور پھر نظام معیشت سمجھ لیجیے، کسی میں بھی اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، انڈیویجولی کلیکٹیولی، کہیں پر بھی رکود نہیں ہونا چاہیے، اسٹیگنیشن نہیں ہونی چاہیے، تحرک ہونا چاہیے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو 2 برابر کر کے واپس دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے ایک بڑا باعزت اجر ہوگا اللہ کے پاس.